اس وقت پوپ فرانسس ہیں، ان سے پہلے پوپ بینیڈکٹ تھے، زندہ ہے۔ پاپائے روم اس وقت نہیں ہے لیکن زندہ ہے، موجود ہے۔ جس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ بین الاقوامی ملٹی نیشنل کمپنیاں بیٹھ رہی تھیں اور معیشت میں اتھل پتھل تھی، آج 15-16 سال پہلے کی بات ہے، کمپنیاں بیٹھ رہی ہیں اور جناب تباہی مچ رہی ہے، اور پاپائے روم نے پوپ ویٹیکن سٹی کی طرف سے ایک کمیٹی بنائی کہ اس معاشی بحران میں، معاشی اتھل پتھل میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے۔ کمیٹی عیسائی رہنماؤں کی تھی، ویٹیکن سٹی کی کمیٹی تھی، وہ بینیڈکٹ نے بنائی تھی، رپورٹ دی ہے، اس نے چھپی ہے، ریکارڈ پر فضا میں ہے۔ آپ ویٹیکن سٹی کی نیٹ پہ جائیں، آپ کو مل جائے گی۔ اس کا ایک جملہ نقل کروں گا، انہوں نے کہا دیکھیں دنیا کی معیشت ان بیلنس ہو گئی ہے، ڈی ٹریک ہو گئی ہے۔ دنیا کی معیشت کیا ہو گئی ہے؟ ڈی ٹریک ہو گئی ہے۔ اس کو بیلنس کے ٹریک پر لانے کے لیے ہمیں وہ معیشت کے وہ اصول اختیار کرنے پڑیں گے جو قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ ریکارڈ پر میری جیب میں بھی ہے۔ پاپائے روم کی قائم کردہ کمیٹی معیشت کے بحران پر، عالمی بحران پر بات کر رہی ہے، اور یہ خلاصہ یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں معیشت کو بیلنس کے ٹریک پر لانے کے لیے معیشت کے کون سے اصول اختیار کرنے ہوں گے جو کس نے بیان کیے ہیں؟ قرآن پاک۔ اور تھوڑا سا آگے ہم پڑھتے نہیں ہیں یار۔ اس کے بعد پاپائے روم کی کمیٹی کی اس رپورٹ کے بعد مغرب میں اب تک غیر سودی بینکاری کے 200 سے زیادہ بینک کھل چکے ہیں۔ وہ کام کرتے ہیں، ہم لارے لگاتے ہیں۔ اور اس وقت تازہ ترین پوزیشن یہ ہے کہ غیر سودی بینکاری کا مرکز بننے کے لیے پیرس اور لندن میں کشمکش جاری ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بھی اس کا حصہ ہے، مفتی برکت اللہ صاحب فاضل دیوبند، ہمارے فورم کے سیکرٹری جنرل ہیں، ورلڈ اسلام فورم کے، وہ بھی اس کا حصہ ہے، وہ لندن گروپ میں ہے۔ کہ غیر سودی بینکاری کا ہیڈ کوارٹر کون ہوگا؟ پیرس اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے اور لندن اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس وقت کشمکش جاری ہے دونوں میں کہ غیر سودی بینکاری کا مرکز کون ہوگا۔ یہ جنگ شروع ہو چکی ہے، 200 سے زیادہ بینک غیر سودی بینکاری کے مغرب میں کام کر رہے ہیں۔ میرا یہاں سوال ہے کہ معیشت کے قرآنی اصول کون سی یونیورسٹی پڑھاتی ہے یار؟ کون پڑھاتا ہے؟ پشاور یونیورسٹی پڑھاتی ہے، ملتان یونیورسٹی، بہاولپور یونیورسٹی پڑھاتی ہے، کون پڑھاتا ہے؟ ایک شہادت اور شامل کر کے بات سمیٹتا ہوں۔ باتیں تو بہت لمبی ہے لیکن میں جاری نہیں ہوں میں نے جانا ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو خدا کو مانتے ہیں، جیسے کیسے مانتے ہیں؟ پاپائے روم تو خدا کو مانتے ہیں، بادشاہ چارلس بھی مانتا ہے، خدا کو ماننے والوں کی بات ہے۔ خدا کو نہ ماننے والے بھی ہیں۔ رشیا ذہن میں ہے، کمیونزم کی بنیاد کیا ہے؟ رشین پارلیمنٹ کی، ابھی پیوٹن صاحب زندہ ہیں، پیوٹن صاحب کی موجودگی میں آج سے 4-5 سال پہلے، وہ قرارداد بھی میں پڑھا دوں گا آپ کو، ہم نہیں پڑھنا چاہتے۔ رشین پارلیمنٹ نے ریزولیوشن کر کے پیوٹن سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کے معاشی اصولوں کو اپنے سسٹم میں لانے کے لیے روس کے قوانین میں ترمیم کی جائے۔ قرآن پاک کے معاشی اصولوں کو، قوانین کو رشیا کے سسٹم میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہمارے قوانین میں ترمیم کی جائے۔ روسی پارلیمنٹ نے مشترکہ قرارداد کر کے پیوٹن سے مطالبہ کیا ہے، موجود ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب وہ قرآن پاک کے اصول لائیں گے تو آکسفورڈ سے پوچھیں گے یا ہارورڈ سے پوچھیں گے یا برلن یونیورسٹی سے کس سے پوچھیں گے؟ کون بیان کرے گا؟ تو میں نے ایک ہی بات کی ہے
یہ مدرسہ ماضی کی تعلیم بھی دیتا ہے، حال کی تو دیتا ہی ہے۔ یہ ایڈوانس ایجوکیشن کے طور پر مستقبل کی جو علمی ضروریات ہیں ان کا بھی یہ امین ہے۔ میں نے ایک دفعہ اتفاق کے مجھے موقع مل جاتا ہے، برطانیہ میں ایک پروگرام تھا، حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بھی ان کا خطاب، اس سے پہلے میں نے خطاب کیا۔ میں نے کہا مغرب والوں سے کہا یار عقل سے کام لو یار، جس کی تم تو 100 سال پہلے کی سوچتے ہو یار، ساتھ ساتھ ہم سوچتے ہیں قوموں کا مزاج پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ چودھری افضل اقصی مرحوم نے لکھا ہے کہ انگریز سالوں پہلے سوچتا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، ہندو مہینوں پہلے سوچتا ہے، مسلمان سوچتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے، اور سکھ کرنے کے بعد سوچتا ہے۔ یہ انہوں نے قوموں کا انگریز کم از کم 20-30 سال پہلے سوچتا ہے کرنا کیا ہے، ہندو بھی مہینوں سال پہلے سوچتا ہے کیا کرنا ہے، ہم کرتے جاتے ہیں سوچتے جاتے ہیں، آج کا آج سوچیں گے کل سوچیں گے، اور سکھ کرنے کے بعد سوچتے ہیں۔ تو میں نے مغرب میں ان سے کہا تھا یار عقل کی بات کرو، جس بات کی ضرورت تم خود محسوس کر رہے ہو اس کے سورسز کی مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ جو تمہیں مستقبل میں چاہیے وہ یہاں سے مل رہا ہے۔ ایک شہادت اور شامل کر لوں، میں تو جانا چاہتا ہوں لیکن پتہ نہیں مولانا فرما، ایک بات شامل کر دیتا ہوں، تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی۔ امریکہ میں ہنٹنگٹن یونیورسٹی مرکز ہے اور بہت سی یونیورسٹیاں مل کر ایک کام کر رہی ہیں، مسلم شخصیات پہ اسٹڈی کر رہی ہیں۔ امریکہ کی یونیورسٹیوں کے پروفیسر حضرات مسلم علمی شخصیات پہ اسٹڈی کر رہی ہیں، 15-20 ہماری شخصیات پر پی ایچ ڈی ہوئی ہے، مقالے لکھے گئے ہیں، غزالی پر لکھے گئے ہیں، ابن رشد پر لکھے گئے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں۔ ایک صاحب پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ابو منصور ماتریدی پر، وہ چلتے چلاتے میرے پاس بھی آ گئے، میں بھی بدنام ہوں اس معاملے میں، کہتے ایک سوال کا حل نہیں ہو رہا، آپ سے شاید مل جائے۔ میرے گھر دو دن رہے، میرے گھر میں عیسائی تھے، امریکن تھے، ہنٹنگٹن یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، اب امام ابو منصور ماتریدی پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں آپ سے سوال کہ آپ سوال کریں گے، میرا بھی ایک سوال ہوگا کہ ٹھیک ہے جی۔ کہنے لگے جی یہ علماء کے لیے ہے، معتزلہ کا مقابلہ تو ابوالحسن اشعری نے کیا تھا، معتزلہ کی عقلیات کا مقابلہ کس نے کیا تھا؟ روایت کی دنیا میں احمد بن حنبل نے، اور درایت کی دنیا میں کس نے کیا تھا؟ ابوالحسن۔ کمال کیا تھا، اس فلسفے پر عبور حاصل کیا، کمانڈ حاصل کی، یونانی فلسفے پر کمانڈ حاصل کر کے یونانی فلسفے کے دلائل سے ان کے موقف کو رد کیا، وہ معتزلہ بھاگ گئے۔ سوال اس کا ہم سے تھا، حنفیوں سے، اس نے کہا یار لڑائی تو لڑی تھی ابوالحسن اشعری نے، ابو منصور تو بعد میں آیا ہے، تم حنفیوں نے اس کو اپنا امام بنا لیا، اس کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ بڑا نازک سوال ہے۔ اس نے کہا ابو منصور کا کنٹریبیوشن کیا ہے کہ اس کو تم نے حنفیوں نے اس کے امام بنا رکھا ہے؟ اصل تو وہ ہے، بات سمجھ آ رہی؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، وہ ہمارے تایا جان ہے، ابوالحسن اشعری ہمارے تایا جان ہے، کام انہی کا تھا، یہ بات بھی آئی ہے۔ پھر سے ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے کہ تم نے برابر کھڑا کر کے ماتریدی کہلاتے ہو؟ میں نے کہا یار بات یہ ہے، مقابلے پر جب ہوتا ہے نا آدمی تو اس پہ کچھ اور باتیں کرنی پڑتی ہیں، یہ مناظرین جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، کچھ باتیں گھڑنی پڑتی ہیں۔ جب مقابلے پر ہونا تو مقابلے میں بہت سی باتیں اوور کرنی پڑتی ہیں، بہت سی گھڑنی پڑتی ہیں، چپ کرے۔ ابوالحسن اشعری بھی کی، ابو منصور بعد بھی آئے، انہوں نے بیلنس کر دی، یہ اتنی نہیں اتنی ہے، کہتے جی انڈرسٹینڈ، کہتے بات سمجھ میں آ گئی۔ میں نے ایک سوال میرا بھی ہے، اب وہ سوال، اس سوال کے لیے میں نے ساری کہانی چھیڑی ہے۔ میں نے کہا یار ابو منصور ماتریدی علم کلام کے امام ہیں، ہم ماتریدی ہیں، ہم ماتریدی جو کہلاتے ہیں پڑھنے پڑھانے والوں کی 95% اکثریت
نہیں جانتی کہ ماتریدی تھا کون. یہ پتہ ہے اس کی ہسٹری کسی نے پڑھی ہے؟ اس کا کلام پڑھاتے ہیں. ہم ماتریدیوں کو نہیں پتا کہ ابو منصور ماتریدی کون تھا. تمہیں ابو منصور ماتریدی کی قبر پہ کون لے گیا ہے؟ وہاں سے واشنگٹن سے اٹھے ہو اور یہ بابران نہر میں آئے ہو اور ابو منصور ماتریدی کی قبر پہ کھڑے ہو. تمہیں کون لے آیا یہاں؟ اس نے پھر ایک کہانی بیان کی، وہ سنا کے بات کرتا. اس نے کہا بات یہ ہے، غور سے سنیے، مدرسہ کیا ہے. اس نے کہا ہم امریکہ میں ہمارا گروپ ہے دانشوروں کا. ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ مذہب سوسائٹی میں واپس آ رہا. پہلا مقدمہ، مذہب سوسائٹی میں واپس آ رہا. دوسری بات، ہم یہ دیکھ چکے ہیں، یہ اسٹڈی کر چکے ہیں کہ مذہب وہی سوسائٹی میں آئے گا جو اوریجنل ہوگا. اوریجنل مذہب کی تعریف کیا ہے؟ جس مذہب کے پاس وہی محفوظ حالت میں موجود ہے، وہی والے پیغمبر کی تعلیمات محفوظ حالت میں موجود ہے. اوریجنل مذہب کی تعریف کیا ہے؟ اصل وہی محفوظ حالت میں موجود ہے اور وہی والے پیغمبر کی تشریحات، تعبیرات اور امپلیٹیشن یہ محفوظ حالت میں موجود ہے. وہ صرف اسلام ہے. اسلام کے سوا کوئی ہے؟ تیسری بات، جب ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ آنے والی صدی اسلام کی صدی ہے، تو پھر ہم مغرب والے اپنی سائیکالوجی کے مطابق اپنی ضروریات کے حساب سے مسلم شخصیات کو اسٹڈی کر رہے ہیں. ہمارے کام کا کون ہے؟ ہم نے 20 کے قریب اسٹڈی کیے ہیں. ابن سینا کیا ہے، ابن رشد کیا ہے، غزالی کیا ہے، ابن تیمیہ کیا ہے اور ابن عبدالسلام کیا ہے. بہت 8-15 نام لیے اسے کہ میں نے کہا تمہاری ضروریات کیا ہے؟ تم اپنی نفسیاتی ضروریات کیا ہیں؟ کہتے 3 باتیں: روایت میں بھی پکا ہو، درایت میں بھی پکا ہو، وجدانیات میں بھی پکا ہو. وجدانیات دل کا کنیکشن، تصوف جسے ہم کہتے ہیں. روایت بھی ہو، درایت عقلیات اور وجدانیات قلبیات. ہماری 3 ضرورتیں ہیں: روایت میں بھی پختہ ہو، درایت میں بھی پختہ ہو اور وجدانیات میں بھی. یہ ہماری ضرورت ہے. 20 اس نے بتایا 20 کے قریب شخصیات ہم اسٹڈی کر چکے ہیں. پی ایچ ڈی کی ہم نے اس پر. میں نے کہا اب چوتھے مرحلے میں ہے. نسخے میں ہر جز صحیح مقدار میں ہوگا تو ہوگا نا. ہانڈی میں مرچیں زیادہ ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ نمک زیادہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ہلدی زیادہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اب ہم بیلنس تلاش کریں کہ نسخے کے اجزاء یعنی ان تینوں باتوں کا بیلنس کہاں ہے. یہ سب میں ہیں. روایت درایت، کسی میں روایت کا غلبہ ہے، کسی میں درایت کا غلبہ ہے، کسی میں وجدانیات کا غلبہ ہے، کسی میں نمک زیادہ ہے، کسی میں ہلدی زیادہ ہے، کسی میں گھی زیادہ پڑ گیا ہے. یہ ہوتا ہے نیچرل بات ہے. روایت، درایت اور وجدانیات ہمیں 20 شخصیات میں ملی ہیں. اب ہم بیلنس تلاش کر رہے ہیں کہ نسخے کے اجزاء صحیح بیلنس کے ساتھ کس میں ہیں. اب ہم چوتھے مرحلے میں ہیں. 2 شخصیتیں فوکس کی ہم نے. ایک پہ میں کر رہا ہوں، ابو منصور ماتریدی پہ. بالکل ٹھیک کہا. اور دوسرے پہ میرا ایک اور دوست کر رہا ہے اور یونیورسٹی کا ہے، اس کا نام ہے شاہ ولی اللہ. ہم سب کے نتیجے میں کہاں آئے ہیں؟ 2 شخصیات کو فوکس کیا ہم نے کہ ہماری تینوں ضروریات روایت، درایت، وجدانیات امتزاج کے ساتھ اور بیلنس کے ساتھ اس کا ہمیں یہ 2 شخصیتیں نمایاں ملی ہیں. میں اس پہ اسٹڈی کروں. اس حوالے سے سوالات لے کر آیا تھا. تو یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، میں آخری بات عرض کرتا ہوں، یہ سارا کچھ کہاں ملے گا آپ کو؟ ایک بات مدرسے والوں سے بھی کر دوں، ہمیں بھی کوئی احساس ہے وقت کی ضروریات کا. اپنی منجی تھلے بھی ڈگوری پھیرنی چاہیے نا. ہمیں بھی کوئی احساس ہے کہ انسانیت کے مستقبل کی ضروریات کیا ہیں. کوئی تصور ہے ہمارا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟
سماج کی ضروریات کیا ہیں، سماج کے حال کی ضروریات کیا ہیں، سماج کے مستقبل کی ضروریات کیا ہیں۔ ہمارے دن میں کسی کھاتے میں یہ بات ہے؟ جس دن ہم سیدھے ہو گئے دنیا سیدھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کرے ہم سیدھے ہو جائیں۔ اللہ ان مدارس کو آباد رکھے، ان کو ترقیات نصیب فرمائے، اپنے مقاصد کا اور اپنے نتائج کا احساس نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے فرائض صحیح طور پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان گزارشات کے ساتھ ان طلباء کو، ان کے اساتذہ کو، تمام متعلقین کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہم صلی